بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت احادیث کی روشنی میں جو بھی لانگ ویڈیو ہوتی ہے میری، جو مضمون ہوتا ہے، کانٹینٹ جو لمبا ہوتا ہے، وہ احادیث کے ذریعے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، بتا سکوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دو چیزوں کی ضمانت مانگی، ایک زبان اور ایک اور چیز کی۔ اگر انسان مسلمان ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو آپ سے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی جو ہے وہ بشارت دے دوں گا۔ حدیث میں یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان جو ہے کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دنیا میں جتنے فتنے، فسادات، آپس کی لڑائیاں، خاندانی دشمنیاں، گھریلو ناچاکیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں میں جو مذہبی انتشار، فرقہ واریت کی آگ نظر آ رہی ہے، ان سب کی اصل وجہ اور جڑ زبان ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اکثر گناہوں کی بنیاد زبان ہی ہے۔ اسی کے ذریعے غیبت، چغل خوری، جھوٹ، افتراء، پردرازی، بہتان تراشی، طعنہ زنی، سب و شتم اور کئی قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جنہیں شمار کرنا بھی آسان نہیں، بلکہ یہ بات ایک حدیث میں بھی آئی ہے کہ یعنی انسان کی زیادہ خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک اور احادیث میں زبان کی حفاظت کے بارے میں نہایت وضاحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے گناہوں کے نقصانات و مفاسد تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں تک فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ بات ہو تو کر لیں، نہیں تو پھر خاموش رہنا چاہیے انسان کو، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں۔ لہٰذا ذیل میں زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں، تاکہ زبان پر کنٹرول کرنا اور قابو پانا آسان ہو، اور اس کے فتنوں اور دنیاوی اخروی نقصانات سے حفاظت رہے۔ منہ کے بل جہنم میں گرنے کا سبب۔ اب اس کانٹینٹ کے اندر، یعنی زبان کی حفاظت، اس کی اہمیت کے اندر کچھ ٹاپکس ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا اس میں ہے کہ منہ کے بل جہنم میں گرنے کا سبب۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو ان سب کی بنیاد اور جڑ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اسے اپنے اوپر روک رکھو، یعنی اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر روک رکھو۔ حضرت معاذ نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو گفتگو ہم کرتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس کے جواب میں حضور نے جو فرمایا، اسے کاغذ و کرتاس پر نہیں بلکہ دل و دماغ پر لکھنا چاہیے۔ آپ نے جواب دیا، بہت امپورٹنٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل صرف ان کی زبان کی کھید گفتگو ہی گراتی ہے، یعنی جو لوگ زیادہ تر جہنم میں گریں گے نا، وہ اپنی زبان کی بدولت ہی گریں گے۔ دوسرا اس میں ٹاپک ہے زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت۔ زبان کی حفاظت کرنے اور اسے گناہوں سے بچانے پر جنت کی ضمانت آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ جو میں نے ابھی پہلے شروع میں آپ لوگوں سے بات کی تھی نا، یہ وہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ہر روز دیگر اعضائے بدن کا زبان کو اللہ سے ڈرنا۔ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کی بے پرواہی اور فتنے کا خمیازہ پورے جسم کو بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے تمام اعضاء روزانہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے کہ ہر روز صبح کو انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اگر تم سیدھی ہوگی تو ہم سب سیدھے ہوں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو پورے جسم میں اگر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی انسان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ روک تھام کرنی چاہیے تو وہ زبان ہے۔ مختصر نصیحت کی درخواست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی مختصر نصیحت کیجیے۔ اس درخواست کے جواب میں جو نصیحت کی گئی ہوگی، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ تمام محاسن کو جامع ہوگی۔ چنانچہ حضور نے 3 مختصر جملوں میں 3 نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک زبان کی حفاظت سے متعلق تھی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے تمہیں کل کو معذرت کرنی پڑے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں
کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم یا تیر کا زخم جو ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا کبھی بھی۔ نجات کا طریقہ۔ مشہور و معروف صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے بارے میں سوال کیا کہ نجات کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 امور بیان فرمائے، ان میں سے ایک زبان کی حفاظت تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر ہے کہ یعنی جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لاپرواہی میں کہی ہوئی بات کا انجام۔ انسان بسا اوقات مذاق یا لاپرواہی میں ایسے کلمات کہہ جاتا ہے اور ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کے خطرناک انجام کا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے بعض اوقات آدمی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس میں وہ کچھ حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اسی ایک کلمے کے نتیجے میں 70 سال تک جہنم میں لڑکھڑاتا رہے گا۔ فضول گوئی سے ممانعت، یعنی فضول بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ شریعت میں بدگوئی کی ممانعت اور عدم جواز تو واضح ہے، اسی طرح فضول گوئی اور بے فائدہ کثرت کلام سے بھی روکا گیا ہے، اور نبی نے اس کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس شخص کی باتیں زیادہ ہوں گی وہ لغزشیں زیادہ کرے گا، اور جس لغزشیں زیادہ ہوں گی جس کی، اس کے لیے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے تو آگ ہی اس کے لائق ہے۔ یعنی جو انسان زیادہ باتیں زیادہ ہوں گی، جب آپ زیادہ بولیں گے، بلا وجہ بولتے رہیں گے، نہ کوئی بات، نہ کوئی موقع محل، نہ کچھ اور، تو پھر اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جب غلطیاں زیادہ ہوں گی تو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، اور جب گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، کیونکہ کثرت کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ بولنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل والا ہوتا ہے، یعنی جس کا دل سخت ہونا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بات مختصر ہو، جامع ہو، اور جب موقع ہو تب کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بتکلف بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں۔ اچھا جی، خلاصہ جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو بات کہی ہے اس کا یہی ہے کہ بلا وجہ فضول باتیں اور کثرت کلام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ البتہ جہاں دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو وہاں کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جہاں پہ دینی معاملہ ہو وہاں پہ کلام کرے، جہاں پہ دنیاوی کوئی معاملہ ہو وہاں پہ کلام کرے، بلکہ جہاں حق بات کا اظہار ضروری ہو وہاں سکوت اور خاموشی اختیار کرنے والے کو شیطان اخرس یعنی گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کہ حدیث میں تو خاموش رہنے کا کہا ہے، تو جہاں پہ حق بات کرنے کی باری ہو وہاں پہ وہ کہ نہیں حدیث میں کہا ہے حق خاموش رہو، زیادہ نہیں بولنا، تو یہاں پہ ایسے انسان کو تو گونگا شیطان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہم سب مسلمانوں کا چاہیے کہ زبان کی حفاظت کریں اور فضول گوئی، کثرت کلام اور بلا فائدہ اور بغیر احتیاط کے زیادہ باتیں کرنے سے اعتراض اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے ذریعے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دی ہے کہ انسان سب سے زیادہ جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبان